صحابہ کرام نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، اس لیے کہ قرآن کافی تھا اور حدیث ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں نہ جبری آئے، نہ قدری آئے، نہ رافضی آئے، نہ ناسبی آئے، نہ خارجی آئے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی کے زمانے میں ایک گروپ اٹھا تھا، پورا گروہ مولا علی کے زمانے میں خارجیوں کا، بہترین کلمہ پڑھتے تھے، تگڑی نمازیں پڑھتے تھے، پر ہزاروں بندے حضرت علی نے قتل کروائے تھے۔ رش زیادہ ہوتا ہے تو غلط لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ بیج نہیں ڈالتے تو پھر بھی فصل کے ساتھ جڑی بوٹی اگ آتی ہے کہ نہیں؟ تو مول کرنے دے، اس کو بھی آ گئی ہے تو کاٹتے کیوں ہو؟ وہ اس لیے کاٹی جاتی ہے کہ اصل فصل کا وہ پھر نقصان کرتی۔ تو حضرت علی نے وہ قتل کرائے، لوگ وہ کرانے پڑے، ورنہ وہ خرابی کر رہے تھے۔ اب صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن بعد میں جب حالات خراب ہوئے، جبری آئے، قدری آئے، ناسبی آئے، خارجی آئے، تو غوث پاک نے بھی کتابیں لکھی، محدث ابن الجوزی نے بھی کتابیں لکھی، شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف آپ دیکھیں، تصوف والوں نے، طریقت والوں نے کتابیں لکھی، ان لوگوں کا رد لکھا۔ آج ہمارا زمانہ جب آیا ہے نا، تو اس زمانے کے اندر لبرل لوگ بیٹھ گئے ہیں ٹی وی پہ، لبرلزم کا دور ہے، یہ دور اصل میں لبرلزم کا دور ہے۔ اس میں یہ جو آپ کو تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے نا کہ بعض جگہ علماء کے آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، تو یہ ویسے سب کے ہی ہوتے ہیں، دکانداروں کے بھی ہوتے ہیں، دنیا داروں کے بھی، ان جیوے کہ اپنی گل کوئی نہیں کرتا جی، اپنی گل کوئی بندہ اپنی بات نہیں کرتا، کیونکہ اپنی طرف اس کی نظر نہیں نہ ہوتی، نظر سامنے ہوتی ہے، تو سامنے والے کی بات کرنا بھی ویسے بھی ایزی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مولوی بھی، میں بھی کہتا ہوں کہ سیاستدانوں نے بیڑا غرق کر دیے، کیونکہ میری بھی نظر سامنے ہے، اپنے اوپر تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا جو دور ہے نا، اس دور کے اندر لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، میڈیا پہ آ کے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام تو کوئی سختی نہیں کرتا، عورتیں بلا حجاب بھاگیں، گلیوں میں آئیں، جو مرضی کریں۔ نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو پابند نہیں کرتا، وہ جو مرضی کرے۔ لوگ دین کا نام لے کے دین کا حلیہ بگاڑنے لگے۔ پینٹ شرٹ والے مولوی آ گئے مارکیٹ میں، پینٹ شرٹ والے، بڑا حالات خراب ہونے لگے۔ اب مجبوری ہے کہ جس طرح کا دور ہوگا، جہاد بھی اسی طرح کا ہوگا۔ سرکار نے تلوار سے جہاد کیا ہے، توپ کوئی نہیں چلائی۔ اب آپ کہیں جی آپ توپ کیوں، آپ بندوق کیوں چلا رہے ہیں، حضور کی سنت کے مطابق چلیں۔ تو میرے بھائی، تب تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، اب توپ سے ہوتی۔ اب دور ہے میڈیا کا، کوئی میڈیا پہ اعتراض کرے گا تو اسے جواب بھی میڈیا دے گا، اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ تو صوفیاء کو بھی یہ استعمال کرنا پڑا۔ تو یہ باتیں آپ سمجھیں، صوفیاء کا ایک ہی مقصد ہے۔ ہمارے زمانے میں نا جو کام نہیں نہ ہو رہا وہ دین کی دعوت ہے۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہر بندے پہ ہی کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں محسوس زیادہ کر لوں، آپ محسوس زیادہ کر لیں، ورنہ ہر بندہ ہی تنقید کی زد میں، ہر بندہ وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ میرے بھائی، ایک ہی مقصد ہے ساری طریقت کا، وہ ہے دعوت دین، دعوت بے نمازی کو نماز کی دعوت، شریعت کے باغی کو شریعت کی دعوت۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مولوی ہڑتال پہ ہیں تو مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوگا آج؟ کبھی سنا؟ ڈاکٹر ہڑتال پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وکیل، ٹرینوں والے، مولوی صاحب کبھی گئے ہوں کہ آج مولویوں کی ہڑتال ہے؟ اللہ کے فضل سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا مسجد سے تعلق ہے، اتنی پریشانی کسی بندے کو نہیں ہوتی جتنی مسجد کے امام کو ہوتی ہے کہ یار میں جا رہا ہوں، جماعت کون کرائے گا؟ یقین کرے، وہ بندہ ڈھونڈتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کسی کے ذمے لگاتا ہے، چابیاں دیتا ہے۔ مجھے پتہ نا جی، یہ اور یہ دلچسپی ہے، یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ دعوت دین علماء دے رہے ہیں، صوفیاء دے رہے ہیں۔ کسی بھی بندے کو آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، یار ماشاءاللہ داڑھی سی رکھ لی ہے، تو کہے گا یار میں لاہور گیا تھا، ایک علامہ صاحب کی بات سنی، بس میرے دل پہ لگ گئی۔ ہو سکتا ہے اسے نام بھی نہ یاد ہو۔ تو یہ دعوت دین ہو رہی ہے تو بات آگے بڑھ رہی ہے نا۔ آج بھی کوئی سوشلزم کا ماننے والا، کوئی لبرل آدمی، کوئی کسی قسم کا بندہ مارکیٹ میں آ کے دین پہ اعتراض کرتا ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے سائی والک یونیورسٹی میں گیا تو ایک بچہ کہنے لگا کہ پیر صاحب میں نے بات کرنی ہے تو آپ نے مجھے گستاخ کہنا ہے۔ تو اگر آپ نے گستاخ ہی کہنا تو میں نہیں کرتا، تو آپ بتا دیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ بات کریں، میں آپ کو گستاخ نہیں کہتا۔ کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی؟
چاہیے تھا حضور کہتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں، ختم کر دیتے، ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بکتے رہے غلام، بلکہ حضرت علی کے زمانے تک غلام بکتے رہے۔ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا اصل میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو بیچارے عشاء کی رکھتے بھی پوری نہیں بتا سکتے، اس لیے آپ کے اندر یہی وہم پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا میاں نبی پاک نے غلامی ختم کر دی؟ کہنے لگا جی نہیں، یہ میرے پاس ابن اسحاق کا حوالہ ہے، ابن حشام ہے، فلانی کتاب ہے، فلانی کتاب ہے۔ میں نے اسے کہا بچے آپ سمجھے نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے نا غلامی کو اتنی عزت دے دی تھی کہ غلامی غلامی رہ ہی نہیں گئی تھی، غلامی غلامی رہی نہیں۔ تو جب کسی چیز کا نام ہی ختم کر دیا جائے، اس کا وہ عہدہ ہی ختم۔ یہ جو لوگ تھوڑے سے اداروں سے انسلاک رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ سیٹ ہی اگر ختم کر دی جائے کوئی، تو اس سیٹ پر جو بندے موجود بھی ہوں تو وہ سیٹ ہی نہیں، سیٹ ہی کوئی نہیں۔ حضور نے دیکھے نا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کے بارے میں بڑا سخت تھا، لوگ مثال دیتے تھے کہ اگر پھر تمہارا وہی حال کریں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے۔ فرماتے میں جب کلمہ پڑھنے آیا تو بڑی نصیحتیں حضور نے فرمائیں، تو جب میں واپس جانے لگا تو ایک آواز دی، میں واپس لوٹا تو فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو فرماتے میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں، کس طرح کا؟ تو یہ ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں کیا خوبصورت انداز ہے کہ جو بڑے انسانی حقوق کی تنظیموں پہ بات کرنے والے نا، پورے یورپ میں شور مچانے والے، وہ بڑے حقوق بیان کریں گے، سیمینار کریں گے، چارٹر لکھا جائے گا، ڈبیٹ ہوگی، ایوان اقبال میں سیمینار ہوگا، فلانی جگہ ہوگا، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ میرے نبی کے دو جملے، ختم ہو گئی ساری باتیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا غلاموں کو کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا غلاموں کو پہنانا۔ ختم ہو گئی بات۔ او یار تھوڑا سوچے، میں نے بات کر دی، آپ نے سن لی، ذرا غور کرے۔ جس طرح کا خود کھانا، بلاؤ نا وہ حاجی صاحب جڑے بڑے نیک نے، جن کے کپڑے آپ پاندے نا اندا ملازم ہی انجے ہی پاندا ہے۔ بلاؤ نا وہ سیٹ جو بڑی تقریریں کرتا ہے غریبوں کے حق میں، جس طرح کا خود کھاتا ہے غلام بھی اسی طرح کا کھاتا ہے۔ لیکن وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پھر عمل کر کے دکھایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ایک بات اور کر دوں، چلو آ گئی۔ حضرت علی کا ماننے والا جب مجھے جاہل ملتا ہے نا کوئی، جب تک میں حضرت علی کا ماننے والا ہوں تو میں انہوں کہنا تیری مہربانی کسی درس گاہ داخل ہو جا۔ اتنے بڑے عالم کا ماننے والا اور تیرا حال کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں کہوں او استاد جی کا شاگرد ہوں، یہ بندے کہیں گے تیری گلہ تے نہیں پہ دس دیا۔ تھوڑی مہربانی کریں، جس سے کائنات نے علم لیا اور زمانے نے فیض پایا، ماننے والا اس کا ہو اور اسے دعائے قنوت بھی نہ آتی ہو، تو یہ کیا تماشا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کس بات کہاں کی ہے، سٹیٹس کہاں کا آپ بیان کر رہے ہیں، اور معیار آپ کا کیا ہے؟ بالکل جہالت کی بات کر دینا۔ اور بات مولا علی شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں نا اپنے غلام کو لے کے بازار تشریف لے گئے، کہنے لگے یار موسم آ گیا ہے، میرا دل ہے کہ کپڑے نہ خریدنے قدر کے۔ اس نے کہا حضور چلیں، تو غلام کہتا ہے دو جوڑے حضرت علی نے خریدے، ایک مہنگا ایک سستا۔ تو موٹی بات ہے، جو مہنگا ہے وہ آقا پہنے گا اور سستا ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ چلو اور گل کرنے ہیں سادی، جلدی سمجھ جا جائے گی۔ جدل جائیے دکاندار کو ویاہ تے کپڑے لین تے انہوں کہیدا ایک پان والے وکھا، پھر کہیدا ایک دین دوان والے وکھا۔ وہ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے بھلا؟ جڑے پان والے نہیں ہوندے۔ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے؟ ایک وہ دے جڑے پانے والے نے، ایک وہ دے جڑے دینے والے نے۔ یہ دینے والے وہ ہوندے نے جڑے پان والے، ہاں جی وہ والے دکھا۔ تو وہ دکاندار کے پاس جا کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیٹھے، دو جوڑے خریدے۔ غلام کہتا ہے جب واپس نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ دونوں جوڑے، چونکہ میں غلام تھا میں نے پکڑے ہوئے تھے، سمجھ لیں کہ وہ تھیلا کپڑوں کا میرے ہاتھ میں تھا۔ فرماتے شیر خدا کا گھر آ گیا، میرا بھی غریب خانہ آ گیا، اب ہم نے جدا ہونا تھا، تو ڈیفینیٹ بات تھی، طے تھا کہ یہ پتلا جو ہے اور کم قیمت کا جوڑا میرا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ میرا جوڑا دے دو، تو میں نے وہ کپڑا جو مہنگا تھا وہ ان کی طرف بڑھایا، تو انہوں نے سستے کپڑے پہ ہاتھ ڈالا۔
فرمانے لگے یہ تیرا ہے، اور وہ پیر صاحب بھی ایسے کر سکتے ہیں ویسے کبھی کبھی، ہاں ان کے لیے بھی جائز ہے، کوئی منع ان کے لیے بھی منع، ہاں جی نذرانہ لینا بھی سنت ہے، اور کبھی کبھی غریب مرید کو دینا بھی سنت ہے، یہ بھی سرکار کے دین میں بات موجود ہے۔ بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے کسی نے کہا نذرانہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا امیر سے لے لینا اور غریب کو دے دینا، اسی کا نام نذرانہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے اس غلام نے جب مہنگا جوڑا اپنے پاس دیکھا اور سستا حضرت علی کی طرف دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا، پھر حضرت علی نے جواب دیا، یہ ہے شیر خدا کی تعویل۔ ہم نا جب بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا مدارس میں، تو پہلے اعتراض قائم کرتے ہیں، پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو دو قسم کا جواب ہوتا ہے، ایک الزامی ہوتا ہے، ایک تحقیقی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے بچے مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جی میں نہیں مطمئن ہوا، جواب دوبارہ دیں، لیکن حضرت علی تھے نا، غلام نے اعتراض قائم کیا، اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا حضور یہ سستا جوڑا مجھے دے، مہنگا آپ نے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ اب شیر خدا کا جواب سنے شیروں والا، فرمانے لگے نہیں میاں، مہنگا تو پہن اور سستا میں پہنوں۔ کہنے لگا کیوں ہے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں تو جوان جو ہوتے ہیں وہ پہنے کپڑے اچھے اچھے مہنگے، میرا تو بڑھاپا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، کوئی جواب، اتنی بڑی بات کر دی۔ فرمانے لگے یہ مہنگا ہے، یہ جوان کوئی آدمی پہنے، میں بوڑھا ہوں میں۔ تو دعوت دین فقط مقصد صوفیاء کا، آج بھی دین کے حوالے سے جو تشریحات، آج نہ لوگ دین کے خلاف نہیں بولتے، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی بھی۔ آج کے دور میں جو فتنہ ہے وہ ہے دین کی غلط تشریح کا فتنہ، غلط تشریح۔ ٹی ویوں پہ لوگ بیٹھ گئے، وہ تشریحات غلط کر رہے ہیں۔ ہر بندہ کہے گا نبی پاک نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، آپ کہتے ہیں گستاخ کو پھانسی دینی، ہر بندہ یہ، اور آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شراب پیے گا تو ہم اسے کوڑے ماریں گے، اور حضور نے کوڑے مروائے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے سرکار نے کوڑے مروائے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی نے، جہاد کی بات آئی ہے تو فرمایا اب قتال ہوگا، اب کافروں کی گردنیں کاٹی جائیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ غلط تشریحات، جی حضور نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، تو میں نے کہا نبی پاک نے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے حضور کے بے ادب کو معاف نہیں کیا۔ آپ دین کی تشریح کو سمجھے۔ اسی طرح کا معاملہ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وضاحت کے ساتھ فلانی شے کا ذکر نہیں آیا لہذا ہم کریں گے۔ پردے کے ساتھ بڑی بری حالت کر دی گئی ہے، عورتوں کا پردہ بالکل لوگوں نے، اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ ہی نہیں، دین میں تو آنکھیں نیچی کرنے کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آنکھیں نیچی کر لیں، کچھ کریں تو صحیح نا۔ اور مختلف قسم کی غلط تشریحات ہیں، توضیحات ہیں۔ کہتے ہیں جی پیر صاحب سے پردے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پیر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ باپ تو نہیں نہ ہوتا، جگہ پہ ہوتا ہے نا۔ مومنوں کی مائیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن مومنوں کی ماں کے پاس جب ان کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا عائشہ پردہ کرو۔ عرض کی حضور وہ تو نابینا، یہ رشتہ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ تو نابینا ہے، تو فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے۔ تو اس دور کے اندر جو لوگ دین پہ لیبل لگا کے نا، ایک دین پہ لیبل لگا کے کہ نہیں ادھر بھی گنجائش ہے، یہاں بھی مسئلہ ہے، یہ اب اس دور کا فتنہ ہے۔ جدت کے ساتھ بڑے بڑے ایسے اسکالر باقاعدہ ٹی وی پہ بٹھائے گئے کہ جنہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، آپ یہاں تک میں سنتا ہوں کہ ایک منٹ ہو گئے تو گزارا ہو جائے گا، یہاں تک بھی میں سنتا ہوں کہ یہ آپ غلط تشریحات کر رہے ہیں۔ اور میں کیسے اسکالر کو بھی جانتا ہوں جو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، نکاح جب کسی شخص نے کسی کو قبول کر لیا تو نکاح ہی نکاح ہے، ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ تو بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی آزمائشیں، اور وہ طبقات جو حاوی ہیں، جو پاورفل ہیں، جو مالدار ہیں، ان کا تسلط ہے، وہ دین کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ میں بڑی دیر پہلے کا کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔
اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اور شکوے اتنے بڑھا لیے، ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، آرام نہیں آیا۔ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا۔ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے۔ او آسو بولے تے او دی مہربانی، اساں تے لاڈ ہی لڑاونے نے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ، کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے گی۔ اور یار اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی۔ لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی تھی۔ بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں۔ ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ جناب ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیت گیا، پورا سال، پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، او جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہیں ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب و رسول رکھے، یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توانائی۔ ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے،
وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے، پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینہ ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہنے لگے اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے تھے۔ جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے۔ سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوبے نبی ہے، میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتے ہیں میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو 1 سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر 1 سال ہوئی، تو پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ تو رسول بھی نصیب ہوا۔ 1 سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا؟ وہ دعا کب قبول ہوگی؟ وہ فلانا معاملہ کب؟ بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں، بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعا ہی کرے گا۔ اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں۔ دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ، تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی، اس چبن میں مزہ آنے لگتا ہے۔ کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں، کئی درد بھی، کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں۔ آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے، اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں، ابھی تو ایک دل ہے، میرے تو خواہش تھی کبھی 2 ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا۔ رب نے دل ایک بنایا، کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ درد میں بھی مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں۔ ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں، پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے، پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں، پھر اقرا بھی مشکل نہیں۔ لیکن چونکہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا، حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا، تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دیے۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا،
ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، رکھ لیں گے۔ پھر غور کریں، کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائی، محبوب کی طرف سے آنے والا نہ صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے، دکھ بھی قبول کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں، کڑوی کڑوی کے قائل نہیں۔ اگر وہ کبھی دکھ دینا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو۔ ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو، وہ چبھے گا نہیں، انشاءاللہ مزہ ہی دے گا، وہ قبول تو کرو نا۔ تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے، حضور مجھے لے جائیں، تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے، ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا۔ اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے، یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے، میں بھاگ آیا ہوں، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک دو بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں۔ یہ آئے اور رکا بھی آ گیا۔ اب ذرا منظر کو سمجھیں۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں، ایک نہیں مانی، لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ بندہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں، جیل توڑ کے آیا ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں۔ اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا، لہذا میری بیعت ہی گئی، چھٹی ہو گئی، ماحول ہی بڑا عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا واپس جا، لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، پھر انہوں چولی پا لئیے مینے نو پنجے سٹیے نہ۔ جے کر یار دے نام دا، سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا پر یار کے نام کا تھا نا، اس نے کہا لا صحیح سونے کے نام کا ہے نا، تانا ہوا تو کیا ہوا۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نہ، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نہ، جھوٹا جھوٹ لئیے۔ اب لکھنے والے کا بھی اپنا انداز ہے نا، کہتا ہے یہ بھی میرے لیے جھولا ہی ہے، یہ بھی آرام کی جگہ ہی ہے، جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نہ۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا واپس جانا ہے، کہ سونیا ٹھیک ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہی ہے۔ اور کیا بات ہے، میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں، کیا بات ہے، حضور نے جو کہا کر کے دکھایا۔ کہتے ہیں میں واپس جا رہا تھا، ایک دو بندے ساتھ تھے، جب مدینے کی حد گزر گئی نا، حضور نے تو کہا تھا نا مدینے میں پناہ نہیں دینی، تو میں نے اس سے کہا یار تلوار بڑی سونی ہے، ذرا دکھانا۔ اس نے دکھائی تو ایک کی میں نے گردن کاٹ دی، دوسرا ویسے ہی بھاگ گیا، اور بھاگ کے حضور کے پاس آئے جو اس نے تو مار دیا۔ تو سرکار فرمانے لگے میں نے تو وعدہ پورا کیا تھا نا، تم سے نہیں سنبھالا گیا تو معاملہ تمہارا ہے۔ اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، عرض کی حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میاں حکم وہی ہے، مدینے میں ہم نہیں رکھ سکتے، تم مدینے میں صحابہ تھے نا، حضور کی باتوں سے خوشبو لیتے تھے، مدینے میں نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں مدینے کی سرحد سے نکل گیا، اس جگہ چلا گیا جو نہ مکے کی ریاست میں تھا نہ مدینے کی، ایک مقام ایز تھا جہاں میٹھے پانی کے کنویں تھے، وہاں رہنے لگا۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ بن گیا، وہ بھی جیل توڑ کے آ گئے، 70 بندے آ گئے، وہاں سے قافلے گزرتے تھے کافروں کے، یہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اگر مکے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا تو ہم نے بھی ان کو پکڑا، کافر کا مال مال غنیمت اسباب بن گیا۔ اور وہ جب قافلہ لے کے آتے تھے تو ڈرے ہوتے تھے، اور ان کو تو ستایا تھا نا، کہتے ہمیں ستایا بڑا تھا، ہم تو انقلابی بن گئے تھے، ہم تو رکھ لیتے نا، بڑی منت کرتے، بڑی جان مشکل سے چھڑاتے، 70 بندے ہو گئے، پھر 300 ہو گئے۔ ابو بصیر کہتے ہیں دنیا مدینے جاتی تھی لیکن ہم تڑپتے تھے، ہم تڑپتے تھے، روت لنگ گئی ہے پھر باہر آ دی تے اجے چٹھیاں مدینے آئیاں نہیں، ہم تڑپتے تھے کہ یار کوئی موقع ملے۔
روز رات کو روتے تڑپتے. 300 انقلابیوں کا جتھا صبر سے بیٹھا ہے مدینے کی سرحد پہ, اندر آنے کی اجازت نہیں, پر غلامی میں روز اضافہ ہو رہا. صبر دیکھو, غلامی میں روز اضافہ ہوتا ہے. تنگ آ گئے کافر, پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسی شرط منوائی ہے, کیسی شرط منوائی ہے کہ ان کا بندہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, ہمارا جائے گا تو انہیں کرنا پڑے گا. پھر اتنے تنگ آئے کہ خود آ کے کہنے لگے حضور مہربانی کریں, یہ شرط تو ختم کرے گا, اور ان 300 کو تو مدینے بلائیں, مہربانی فرمائیں. حضور بڑے خوش ہوئے. آج غلاموں کے نام پیغام لکھا, غلاموں کے نام پیغام لکھا. چٹھی لکھی حضور نے. چٹھی کس چیز کی لکھی؟ آ جاؤ یار مدینے آ جاؤ. چٹھی آئی مدینے آنے کے لیے. حضرت ابو بصیر کے نام چٹھی گئی, آ جا یار مدینے, آ جا تیرے نام پیغام سب لائی ہے سرکار نبی سے, اور آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. پیغام آیا. حضرت ابو بصیر اتنے بیمار تھے کہ نزع کا عالم تھا, لیکن اس عالم میں بھی انتظار تھا. اس آخری ویلے اکھیاں میریاں رات تکنائیں تیرا, تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا. یہ پا جاویں ایک پھیرا, تے سر میرے تے آن کھلوویں تے پھر پردہ رہ جائی میرا. سوکھا نکلے صاحب ظہوری, یہ ویخ لوے مکھ تیرا. حضرت ابو بصیر کو نہ وہ رکا گیا, حضور کی چٹھی گئی تو یوں چٹھی پڑی. حضور نے فرمایا آ جانا, رستہ کھل گیا ہے, تو آ جا, کھل گیا رستہ. دعا فرماؤ مدینے کے رستے کھل جائے. کرو نا یار دعا مدینے کے رستے کھل جائیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سارے دکھ سنانا ہی مدینے جا کے ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل اور کلیجے پھٹنے کو آ گئے. دعا کرو رستے کھل جائیں. حضور نے فرمایا آ جا, تیرا راہ کھل گیا. حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سرانے کھڑا تھا, حضرت ابو بصیر کے خط پڑھا, مسکرائے, اشارے سے کہنے لگے کہ دیکھ میرے نبی کا خط ہے, حضور کی چٹھی میرے نام آئی ہے, پڑھنا. تو میں نے بھی پڑھی. پہلے روئے, پھر کلمہ پڑھا, پھر میرا ہاتھ تھاما, روح ہی پرواز کر گئی. ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. وہ ظاہری جسم کے ساتھ تو مدینے نہ پہنچے, پر قبر میں گئے تو مدینے والے کی زیارت نصیب ہو. قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. قبر میں حضرت ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا, اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا نا, وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا. مزار کے ساتھ مسجد بنی, مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا. انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی, پر صبر کیا. شکوہ نہیں کیا یارو. اتنی شکایتیں, اتنی شکایتیں, اتنے شکوے. الوداع اٹھ چلیے ساتھی, ٹوٹی گونجے اڈاروں, نت اداسی تے کرلاسی, کر یاد قطاروں, نت اداسی تے کرلاسی, کر یاد قطاروں. آسے آسے عمر گزاری, جلے خاک ہزاراں, مالی باغ نہ ویکھن دیندا, آیاں جدوں بہاراں, مالی باغ
نہ ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں دکھیے دی گلے دکھیا سنے دا قیمت قدر پشانی کی دکھیا جو دکھیا گے دسے نہیں کہانی کی دکھیا جو دکھیا گے دسے نہیں کہانی جوں دکھیے نو دکھیا ملے کہ ہنجو بر بر روندا سکھیے تائیں تک کے سکھیا ایسا خوش نہ ہوندا سکھیے تائیں تک کے سکھیا ایسا خوش نہ ہوندا لمبی رات وچھوڑے والی پل چل سکھی یا بانے جو کوئی قید عشق دے اندر قدر اوہو کچھ جانے جو کوئی قید عشق دے اندر قدر اوہو کچھ جانے صدا نہ شیواں وکنے بازاری صدا نہ رونق شہراں صدا نہ موج جوانی والی صدا نہ ندیاں نہراں صدا نہ موج جوانی والی صدا نہ ندیاں نہراں صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی
صدانا صحبت یاراں صدانا ماں پہ حسن جوانی صدانا صحبت یاراں